آگے میں نے پتا کیوں کہہ رہا تھا پھر اسلام کرنے تک مجھے ایک امریکہ سے خط ملا، اس میں ذکر تھا ایک ولدیف اچھے رنگ میں. میں نے کہا ان کو کیسا پتہ چل گیا ہے؟ یہ میرے کلاس میں تو نہیں بات کرتی تھی کوئی یہ کبھی پہلے کی تھی؟ میں بھول ہی گیا تھا. وہ آپ کے ساتھ بے تکلف باتیں کرتے ہوئے کہ آپ کو میں نے کہا نا کہ آپ کو مختلف لوگ کہتے ہیں ان کا نام فتویٰ ہے. تو وہ امریکہ سے خط آیا کہ ہومیوپیتھی کلاس میں ڈاکٹر تقویٰ سے باتیں کرتے نظر آتے ہیں. آپ کا اصل نام یاد ہی نہیں ان کو، مشہور یہی ہو گیا ڈاکٹر تقویٰ. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس کلاس میں کچھ تقویٰ کی کمی نظر آ رہی ہے. آپ آ گئے. دعا کریں کہ اللہ کرے. ٹھیک ہے. آج ہم لیگ کینائنل سے سبق شروع کریں گے نا. پھر اس میں رومیٹک سمپٹمس بھی ہوتی ہیں. رومیٹزم یعنی وجہ المفاصل بھی اور سارے بدن کے درد، مسلس کے اندر، ٹانگوں میں، بازوؤں میں، تمام جسم سے اس کے رومیٹزم کا تعلق ہے، کسی خاص حصے سے نہیں. اور اس میں جمپنگ بھی شامل ہے. کبھی ایک طرف ہو جاتا ہے، کبھی دوسری طرف. سارے بدن سے تعلق ہے مگر بعض دفعہ باری باری ہوتا ہے. کبھی ایک طرف، کبھی دوسری طرف، کبھی پھر دائیں طرف، کبھی پھر بائیں طرف. یہ جو اچھل اچھل کی جگہ بدلنا یہ اس دودھ کا خاصہ ہے. اور ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ یہ سردی سے آرام پاتا ہے، ٹکور اور گردن کے. اور دو اور دواؤں میں خصوصیت سے جو ہے وہ کون سی ہیں؟ نہیں، سردی سے آرام آنا. ٹھیک. اور نہیں، بیلاڈونا کا رومیٹزم کو خاص کر ذکر نہیں، سردی سے آرام آنے کا. کہ ور میں جو تمازت ہوتی ہے کسی جگہ، پھوڑے وغیرہ یا اور اس قسم کی دکھیں جس میں خون کا رش ہو، وہاں آرام آتا ہے سردی سے. ورنہ جسم تو سارا جسم تو گرمی چاہتا ہے بیلاڈونا کا، باقی بدن ٹھنڈا ہوتا ہے. جو معروف حصے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں. لیکن اس میں مزاج گرم ہے. یہ پلسٹیلا ہے. پلسٹیلا کا مزاج گرم ہے. لیڈم اور اس کو سردی سے آرام آتا ہے. لیڈم میں مزاج گرم نہیں ہے، یعنی اوور آل پلسٹیلا کے مزاج سے نہیں ملتی، مگر اس کے رومیٹزم کو ٹھنڈی ٹکوروں سے آرام آتا ہے. یہاں تک کہ بعض مریض پانی میں برف کی ٹکڑیاں ڈال کے تو اس میں پاؤں رکھتے ہیں اپنے، کیونکہ اکثر لیڈم کا رومیٹزم نیچے سے شروع ہوتا ہے، پاؤں سے، اور اوپر چڑھتا ہے. اور یہ تیسری دوا یہ ہے لیگ کینائنم، جو اس شدت میں، مزاج کی شدت میں نمایاں ہے. اور ان تینوں کے برابر ہم پلہ ہے ان کے ساتھ ملتی ہے صرف میں. روشنی سے سینسٹیوٹی بہت سی دواؤں میں ہے، اس میں بھی ہے. شور سے دودھ ہسی، اور پڑھتے وقت آنکھوں کے سامنے ہلکی سی دھند سی ہو جانا، جیسے مسٹ سی آ گئی ہے اس سے پڑھ رہا ہے انسان. اور اس میں ایک اور علامت ہے، جیسے کافیہ میں آپ نے پڑھی تھی نا کہ دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز یا وہ آوازیں جو دور واقع ہیں وہ سنائی دیتی ہیں. اس میں قریب کی آوازیں دور ہٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. یہ اس کی عجیب علامت ہے. جو آواز قریب ہوئی ہے وہ لگے گا کہ کہیں دور سے آئی ہے. اور یہ اس دوا کے علاوہ اور مجھے یاد نہیں کسی دوا میں پڑھنا. ڈفتیریا کی چوٹی کی دوا ہے. اگر ڈفتیریا میں دردیں جگہ بدلیں، کبھی اس ٹانسل میں کبھی اس ٹانسل میں. ڈفتیریا کا پتہ نا کیا ہوتا ہے؟ خناک. خناک کسی زمانے میں بہت عام ہوا کرتا تھا،
اور ایلوپیتھک ڈاکٹرز کو طبیبوں کو بھی بڑی مشکل پڑتی تھی. اب آہستہ آہستہ اس کی جو انہوں نے ویکسین بنا لی ہے اس کی وجہ سے بہت کم رہ گیا ہے خناق. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ جی سر. کم ہو گیا نا تقریباً, ختم ہے تقریباً ختم. ہاں. لیکن تیسری دنیا میں پایا جاتا ہے ابھی بھی, غریب ممالک میں. بڑی خطرناک بیماری ہے جو گلے کے اندر لگتا ہے ایک اور گلا بن جائے گا, اور وہ جو مادہ ہے اس کا زہریلا مادہ انفیکشن کا, وہ گرے, یعنی کیا کہتے ہیں گرے کو, سرمئی. ہاں, سرمئی رنگ کا اکثر وہ اندر مواد اکٹھا کرتا ہے, جس سے زبان کی اور میل آ جاتی ہے نا, اس سے تھک ایک کیک سا بن جاتا ہے گلے کے اندر, جو بالکل سانس کی نالی کو بھی بند کر دیتا ہے. نہ کچھ کھایا جا سکتا ہے, سانس تک بھی نہیں لیا جا سکتا. سانس تو نسبت آسان ہے مگر کھانا پینا بالکل بند ہو جاتا ہے. یہ خناق ہے. میرے ابا جان کو ہوا تھا. میرے ابا جان کو ہوا تھا. اچھا, واقعی اندر. عبد القیوم. ہاں ہاں, میں جانتا ہوں. بڑی خطرناک چیز ہے, اور یہ پھیلتا بہت ہے بچوں میں تیزی سے. خناق کے متعلق یاد رکھیں کہ اگر تو اس کا مرض کا پتہ چلے کہ کہیں آیا ہے تو خناق کی بنی ہوئی دوا ہومیوپیتھک ڈپتھیرینم 200 طاقت میں دے دیں, اور اس کی اونچی طاقت بھی دی جا سکتی ہے مزید. چند دن 200 طاقت میں ایک ایک خوراک دے دیں, اور اس کے بعد بند کرے, پھر 1000, پھر 1,00,000 میں ایک دفعہ دے دیں. خناق کے متعلق بعض ڈاکٹرز کا یہ جو ان کی بات قابل یقین ہے, یہ تجربہ ہے کہ ایک دفعہ ہومیوپیتھک دوا دے دی جائے جو خناقی سے بنی ہوئی ہے, تو 8 سال تک پھر ایسا مریض, ایسا شخص محفوظ رہتا ہے خناق سے. اور 2-3 سال کی حد نہیں ہے بلکہ 8 سال, بلکہ زیادہ بھی ان کا خیال ہے. جو آبزرو کیا گیا ہے کہ ایسے شخص کو خناق کے مریضوں کے ساتھ ملایا جلا گیا ہے, ان کے ساتھ وہ روزمرہ ملتے ہیں, ان کا جوٹھا پیتے, یہ خناق نہیں ہوا کبھی. اور ایک جگہ نہیں, وسیع تجربے میں یہ بات آئی ہے. اس لیے ڈپتھیرینم کو یاد رکھیں. لیکن خناق کی اگر یہ علامت ہو کہ ایک طرف سے تکلیف اچھل کے دوسری طرف جاتی ہے اور پھر واپس آتی ہے, تو یہ اس میں چوٹی کی دوا ہے. اور خناق کے زہر سے بسا اوقات گلے پہ فالج ہو جاتا ہے مستقل, یعنی خناق ٹھیک بھی ہو گیا لیکن فالج رہ گیا ہے, یا بعض دفعہ آواز کا فالج, بعض دفعہ ویسے گلے کے کسی حصے میں فالج. اس کا اگر یہ علامت ہو تو اس کا علاج یہ لیک کنائنم ہے جو میں نے بتایا ہے. اور ویسے ڈاکٹرز لکھتے ہیں کہ لیک کنائنم یا لیک کنائنم اکثر اس فالج میں مفید ہے. تفصیلی علامتیں دیکھے بغیر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ لیک کنائنم فائدہ مند ثابت ہوگی. اور اگر اس سے دل کی تکلیف ہو, فلو سے یا ڈفتیریا یعنی خناق سے, تو پھر کون سی دوا, پہلی دوا جو اس کا اینٹیڈوٹ ہے وہ کون سی دماغ میں آئے گی؟ نہیں, بالکل نہیں. آپ نے پڑھا نہیں, اس لیے آپ کو اندازہ لگا رہے ہیں. خام جو پڑھا ہوا یاد آ جاتا ہے وہ تو ہمیشہ ٹھیک یاد آتا ہے. یہ آپ کو پڑھایا نہیں میں نے. اسپائجیلیا ڈپتھیرینم, ڈپتھیریا یا فلو کے ہٹنے کے بعد اگر دل پہ تکلیف ہو جائے تو پہلے اسپائجیلیا دینی چاہیے. یہ اس کا قدرتی اینٹیڈوٹ ہے. اسپائجیلیا ڈپتھیریا ہو گیا, کسی کو خناق ہو گیا ہے, اس کا علاج ہوا, وہ ہٹ گیا, یا فالج یہاں ہوگا اندر گرے گا, یا دل کی تکلیف ہو جاتی ہے. بعض دفعہ فلو ہٹ گیا ہے لیکن اس کے نتیجے میں دل کی تکلیف شروع ہو گئی ہے. اس وقت اگر اسپائجیلیا دی جائے تو تکلیف آگے نہیں بڑھتی اور دل کی تکلیف کو کنٹرول, اس کو ضبط میں لایا جا سکتا ہے.
یہ اب سمجھ گئے بات؟ میں نے کہا آپ نے اپنے بھائی کی رپورٹ نہیں کی ابھی تک، امریکہ سے کوئی اطلاع ملی ہے بھائی کے متعلق؟ دوائیاں مل گئی تھیں ان کو؟ ہیں؟ کیوں نہیں ملی؟ شیخ کے ذریعے بھیجی تھیں تو ان سے وصول کرنی تھی انہوں نے. وہ کتنی دور ہے؟ میامی میں ہے وہ بھائی. تو وہاں سے وہ اسپیشل ان کو کہتے ہیں ہمارے خط پہ بھیج دیں آپ، جو ہوائی جہاز کے ذریعے بھیجا جا سکتا ہے پارسل. ہوائی جہاز ویکینڈ میں بھی چلتے ہیں. کسی شیخ صاحب کی کو تو تکلیف دینا ٹھیک نہیں تھا، مگر وہاں بہت سے ایسے ہیں خود نام کو کہا جا سکتا تھا اور اپنے دوستوں واقفوں کو کہا جا سکتا تھا، فوراً دوائی پہنچ سکتی تھی. بڑی ضروری ہے، جلدی پہنچنی چاہیے. پتہ کرو پھر. ویسے طبیعت کیسی ہے؟ پہلے سے بہتر ہو رہی ہے کہ خود بخود؟ پرانی دوائیں؟ ہاں ہاں. اچھا پھر انفیکشن کم ہوئی ہے؟ اچھا اس کے لیے ضروری تھا نا انفیکشن کے لیے. اور سلیشیا اونچی طاقت میں کہا تھا نا ایک، وہ نہیں ملی ابھی، یہاں سے بھیج چکے ہیں. بعض مریض ہیں جن کو جب گلے کا فالج ہو جائے تو سانس کی نالی میں ضروری نہیں ہوتا، بعض دفعہ کھانے کی نالی میں ہو جاتا ہے، اس میں پھر کوئی چیز نگل نہیں سکتے. بعض لوگ صرف دودھ پی سکتے ہیں پھر. اور بعض بچوں کی یہ علامت ہوتی ہے کہ ویسے فالج کی کوئی کا پس منظر کوئی موجود نہیں، مگر صرف دودھ پیتے ہیں، کوئی ٹھوس چیز کھانے کی نگل نہیں سکتے. ان کا جو معروف حصہ ہے نا گلے کا، یا معروف نہیں کہنا چاہیے، وہ حصہ جو مسلز وغیرہ اس سارے نظام سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں کوئی کمزوری ہوتی ہے غالباً، جس کی وجہ سے ٹھوس چیز کو نگلنے کے لیے جتنی طاقت چاہیے وہ نہیں ہوتی. اگر یہ وجہ ہو تو اس میں لیکٹینائنم یقیناً مفید ہوتی ہے. ایک علامت اس کے علاوہ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ صرف لیکوڈ پی سکتے ہیں، دودھ پانی ہر چیز، اور آرام سے، اور ٹھوس چیزیں ہضم نہیں نگلی نہیں جا سکتی. یہ بعض دوسری دواؤں میں بھی ملتی ہے. کیوں جی؟ کونیم میں بھی ہے، ایک اور بھی ہے میرا خیال ہے کریزوٹ میں ہے یا کسی دوا میں ہے. گروتھ ہو جاتی ہے گلے میں. نہیں، یہ علامت یہ اس ذہن میں نہیں آ رہا، مگر بعض دواؤں میں اور بھی ہے، لیکن وہ وجہ نہیں سمجھ آ سکتی کیوں ہے ایسا. بعض دفعہ یہ نالی تنگ ہوتی ہے اور مسل سے بھی تعلق نہیں ہوتا بلکہ نالی کی خرابی سے ہوتا ہے. ایسے مریضوں کا لمبا علاج کرنا پڑتا ہے. اس میں نے دیکھا ہے، میں کر چکا ہوں بعض، ان کو سلیشیا وغیرہ یہ چیزیں دینی پڑتی ہیں تاکہ جو گروتھ میں کمی رہ گئی ہے اس کی مدد ہو. کلکیریا فاس، سلیشیا، فیرم فاس وغیرہ یہ معاون بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو دوا ہے اس کا صرف مسلس کے فالج سے تعلق ہے، یہ یاد رکھیں، دوسری کمزوریوں سے تعلق نہیں ہے اس کا. اس کا جو عورتوں کی بیماریوں سے تعلق ہے، مثلا یوٹرس میں یا اووریز میں درد محسوس ہوتی ہو، یہ اس کا جو مزاج ہے وہ سیمیسیفیوجا کے بالکل برعکس ہے. سیمیسیفیوجا کا مزاج کیا ہے اس میں؟ اس کے علاوہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، جتنا فلو بڑھتا ہے کھل کر مینسز آئیں تو تکلیفیں، کمر کی دردیں اور پریشانیاں متلی اس میں فائدہ ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. شروع کے دن مشکل ہوتے ہیں.
सीवीसी फ्यूजा में इसको उलट है, जितना फ्लो बढ़े उतना ही वो तकलीफें भी बढ़ती हैं, और इसकी तकलीफें जो सारा महीने रहती हैं, मेंसेस से ताल्लुक रखने वाली नहीं, मसलन ओवरी में दर्द हो रही है या यूट्रस के किसी हिस्से में दाएं बाएं या किसी हिस्से में भी तकलीफ है, अगर वो सारा महीना रहे और मेंसेस खुल के आए तो बिल्कुल गायब हो जाए तकलीफ, उसका इससे ताल्लुक है लैक्टिन आयनन से। समझ गए? इसको याद रखें, ये रेयर चीज़ें हैं, मगर जब भी आए फौरी तौर पर आपके जहन में दवाई आ सकती है और कई मरीज तकलीफ से बच सकते हैं। और इसके अंदर एक और बात यह है कि मेम्ब्रेनस होता है मेंसेस के फ्लो के साथ, जैसे झिल्लियां कट कट के आ रही हैं। ये क्रीजोट में बताया था आपको मैंने, याद नहीं? क्यों जी? हाँ, क्रीजोट में था। इससे कुछ मिलती हैं अलामतें क्रीजोट से। उसमें ऐसा खून जिसमें लगता है कि रहम की झिल्लियां कुछ छिल छिल के कट कट कर आ रही हैं, जिस तरह कोलाइटिस की बास किस्मों में अंतड़ियों की झिल्लियां भी कट कट के आती हैं। इसके लिए ये दवा खास शोहरत रखती है, इस किस्म के डिस्मेनोरिया के लिए। दूसरी एक और बात इसकी है, गले की खराबी का मेंसेस से ताल्लुक। और इसमें सिमिसी फ्यूजा वाला मिजाज है, तो इसलिए इन चीज़ों को जो फर्क आते हैं इनको याद रखना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि जिस्म की तमाम दूसरी तकलीफ़ों में सिमिसी फ्यूजा से बिल्कुल बरक्स मिजाज है। खून खुल कर आएगा तो वो तकलीफ़ें जो सारा महीना रहीं वो दूर हो जाएंगी, और जब खून बंद होगा तो फिर दोबारा वो शुरू हो जाएंगी। एक ऐसा हिस्सा है जिस्म का जिसमें बरक्स मिजाज है, वो गले की खराबी है। गले की खराबी मेंसेस के साथ शुरू होती है और मेंसेस के साथ ख़त्म हो जाती है। अगर ये हो तो फिर इसका इससे ताल्लुक है लैक्टिन आयनन से। इस किस्म की अजीब व गरीब जो आते हैं या मिसालें हैं, उनको ज़हन पे नक्श रखना चाहिए। अमली दुनिया में ऐसी बातें सामने आती रहती हैं, और चूँकि इन चीज़ों का किसी दुनिया के और तिब्बी निज़ाम में नोटिस नहीं लिया गया, इसलिए उनके नज़दीक ये फर्जी सी इलामतें हैं या बेमानी इलामतें हैं। उनको किसी दवाई की खबर नहीं देती ये इलामतें। होम्योपैथी में इस किस्म की अजीब इलामतें ज़रूर किसी न किसी दवा की तरफ इशारा करती हैं, और वो आपको याद रखना चाहिए। अब इसमें कैलकेरिया मैग्नीशिया कार्ब है मसलन, उसमें मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू होने से पहले अगर गला खराब हो तो कैलकेरिया कार्ब मैग्नीशियम कार्ब की इलामत है। लेकिन उस सूरत में मेंसेस खत्म होने के साथ ख़त्म नहीं होगा, वो शुरू हो जाएगा, फिर उसका इलाज अलग करना पड़ेगा। ये दोनों किनारों से ताल्लुक जो है ये लैक्टिन आयनन से है, और कैलकेरिया कार्ब से भी इसका ताल्लुक है कि जिस दौरान मेंसेस जारी हों उस दौरान गला खराब हो जाए। अब ये बज़ाहिर सिमिसी फ्यूजा से मिलती जुलती इलामत है कि मेंसेस फ्लो के साथ बीमारी बढ़े, मगर वो नहीं है बिल्कुल। सिमिसी फ्यूजा में वो तकलीफ़ें जिनका मेंस्ट्रुअल फ्लो से ताल्लुक है, कमर की दर्द और ऐसी चीज़ें जो मेंसेस के साथ आती हैं, वो बढ़ती जाती हैं जितना खून बढ़ता है। जब वो बंद होता है तो तकलीफ़ें भी ख़त्म हो जाती हैं। कैलकेरिया कार्ब में यह है कि गले की तकलीफ़ मेंसेस के दौरान बढ़ती जाती है,
اور جتنا کھل کے فلو ہوگا گلے کی تکلیف بڑھے گی، اور جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو گلے کی تکلیف بھی ٹھیک ہو جائے گی. یہ عجیب و غریب سی علامتیں ہیں جو عملی دنیا میں دکھائی دیتی ہیں. اس لیے اگر کوئی عورت ذہین ہو ایسی جو سمجھ رہی ہو ان باتوں کو، وہ خود بتا دیتی ہے کہ میرے گلے کی خرابی میں یہ عجیب بات ہے، ورنہ بعض دفعہ اندازہ لگا کے کریت کر نکالنا پڑتا ہے. بعض دفعہ علاج کے وقت پتہ ہی نہیں ہوتا، بعد میں مریض بتاتا ہے. مجھ سے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ علامت ذہن میں نہیں تھی، کسی اور بیماری کے لیے صحیح دوا دی ہے، تو مریض تعجب سے کہتا ہے کہ اس کے ساتھ مجھے یہ بھی تھا جو ٹھیک ہو گیا، اس کے ساتھ وہ بھی تھا جو ٹھیک ہو گیا. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ علامتیں ہمیں یاد نہیں تھیں مگر دوا کو تو یاد ہیں، اس لیے وہ کام کرتی ہے، ہر طرح دوسری متعلقہ چیزوں پر بھی اثر انداز ہو جاتی ہے. ایک اور بےہودہ سی علامت ہے جس کو اگر بچے ہوں یا تو سارے ہنس پڑے سن کے. وہ ہے مگر علامت، اگر بچے میں یہ عادت ہو کہ پیشاب کرے تو ضرور ہوا خارج ہو اس کی. اب یہ ایسا ہے جو بچوں کے لیے بے اختیار کہہ کی بات ہے، سارے اس بات پہ تو ہنس کے برا حال ہو جاتا ہے بچوں کا، مگر یہ ہوتی ہے علامت اور بچوں کے حوالے سے ہے. اس لیے اگر بڑوں میں بھی ہو تو ان کو بھی شاید یہ دوا مفید ہو. لیکن ایک اور علامت اس سے ملتی جلتی ہے جو رحم کی خرابی سے تعلق رکھتی ہے، اس کا ذکر ساس سپریلا میں ملتا ہے. اس سے ملتی جلتی عادت جو عورتوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اس کا ذکر ساس سپریلا پڑھیں گی آپ، اس میں آپ کو مل جائے گا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. مگر یہاں یہ ہے کہ بچوں کی پیٹ کی خرابی پیشاب کے ساتھ ایسا تعلق رکھتی ہے. پیٹ کی خرابی نہیں، میرا خیال جو سفنکسٹر ہیں روکنے والے چھلے جن کے ذریعے ایک چیز کو آپ روکتے ہیں یا کھولتے ہیں تاکہ پیشاب خارج ہو، ان کا تعلق ہو جاتا ہے دونوں کا، سامنے اور پیچھے والوں کا. اور پیشاب خارج ہو تو ساتھ ہوا والا چھلا جو ہے وہ بھی کھل جائے گا ساتھ. اور اگر نمایاں ہو تو پھر یہ بیماری ہے جس کا علاج اس سے ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی علامت میں ہے کہ وہ نمایاں طور پر ہوتا ہے. ایسی چیز کو آواز کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا ہے اور پتہ لگ جاتا ہے ماؤں کو کہ یہ خاص بات ہے اس بچے کی، عام روزہ روٹین نہیں ہے. عورتوں کو چھاتیوں میں اگر یہ پکنے کا احساس ہو، خاص طور پر جب وہ دودھ پلاتی ہوں، تو اس زمانے میں یہ دوا مفید ہے. اور روٹین ہومیوپیتھ اگر ماں کا دودھ خشک کرنا چاہیں، مثلا کسی بچے کی وفات ہو گئی ہے یا اور کسی وجہ سے ڈاکٹر کہتے ہیں دودھ نہیں پلانا، بعض دفعہ دودھ خراب ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں پلسٹیلا اور لیکنائنم دونوں برابر کی دوائیں ہیں. اور چونکہ گرمی سے تکلیف کا بڑھنا ان دونوں میں شامل ہے، دوسرے مزاج بھی ہیں. پلسٹیلا میں بھی بعض دردیں ایک طرف سے اچھل کے دوسری طرف جاتی ہیں، دوسری طرف سے ادھر آتی ہیں، خاص طور پر یوٹرس میں یہ واقعہ ہوتا ہے. اس لیے بہت ملتی جلتی دوائیں ہیں. اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ دودھ کو اگر بند کروانا ہو اور اس کے نہ بند ہونے کی وجہ سے عورت تکلیف میں مبتلا ہو تو یا پلسٹیلا یا لیکنائنم یہ کام آ جائیں گی. باقی وہ میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ رومٹزم میں اگر آلٹرنیشن ہو، آلٹریشن نہیں، آلٹریشن میں نہیں، تبدیلی، آلٹرنیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور واپس آنا، تو اس میں لکھا ہے کہ بہت ہی نمایاں علامت ہے یہ اس کی
اور کافی اچھا اثر رکھتی ہے اگر سردی سے آرام آتا ہو گرمی کی بجائے. ایک دوا ہے لیک ڈیف، یہ پڑھا چکا ہوں آپ کو، لاک ویکسینم ڈیفلوریٹم. اس کو پتہ ہے ڈیفلوریٹم انہوں نے کیوں بنا دیا ہے؟ میرے نزدیک تو بالکل بے تکی بات ہے یہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا مرضی آپ فیٹ کو دودھ سے نکال لیں، اس کے اندر کچھ ایلیمنٹ فیٹ کا لازماً رہتا ہے جو پوٹینسی کے ساتھ پوٹنٹائز ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ ان ڈاکٹروں کا وہم ہے کہ بغیر فیٹ والے دودھ کی ہم نے پوٹینسی بنائی ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ پتلا ہو کے پوٹینسی بنانے میں آسانی ہو، مگر یہ غلط ہے کہ اس میں فیٹ کا حصہ نہیں ہے. اس کو نچوڑ لیں ہر طرح سے. اگر ہومیوپیتھک تھیوری درست ہے تو دودھ میں فیٹ کا جز شامل رہے گا. مگر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عام گائے کا دودھ ویکینم یا ویکسینم ہم پڑھتے رہے ہیں، میرا خیال ہے ویکینم ہوگا، ویکسینم ہی ہے تلفظ میں. کس کا پتہ لگا؟ فرض میں نے بھی ہے. اچھی ویکسین، میں یہ کہہ رہا ہوں ویکسین اور چیز ہے، اور گائے کا تعلق ویک لفظ سے ہے. جب گائے کا کے تعلق میں ہم ویکس کہتے ہیں تو از اٹ ویکینم اور ویکسینم؟ دیکھ لیں گے دوبارہ، مگر آپ نے پڑھا ہے اس کو ویکسینم ہی ہے نا. جس کتاب میں لکھا ہوا تھا ہم ویکسینم میں لکھا ہوا تھا. یہ کتاب کا تھا، میں پڑھنے سے نہیں. خیر جو بھی تھا، لاک ویک ہم کہتے ہیں، لاک ڈیف کہہ دیتے ہیں اس کو عموماً. ویک کا جھگڑا نہیں کبھی اٹھایا. اور ڈیف والی بات آپ کو سمجھا دی ہے کہ ڈیفلوریٹم دودھ ہو ہی نہیں سکتا. اس کے عموماً جو فائدے دیکھے گئے ہیں لاک ڈیف کے، جو میں نے اکثر استعمال کیا ہے، جن بچوں کو دودھ کی الرجی ہو، اسار شروع ہو جائیں اور تکلیفیں ہو جائیں، ان کو اگر لیک ڈیف سی ایم کی ایک خوراک دی جائے تو بعض دفعہ جادو کی طرح اثر کرتی ہے. اتنا حیرت انگیز. جرمنی میں ایسے کئی کیسز ہوئے. ایک ماں مجھ سے تجویز کرے، اس کے وجہ سے خط لکھا کہ نے کیا دے دیا تھا، میں تو حیران رہ گئی ہوں. وہ دن آج کا دن اس کو دودھ سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. بعض ماؤں نے بتایا کہ پہلے فائدہ ہوا تھا پھر ہٹ گیا. بعضوں نے کہا بہت سی چیزوں میں فائدہ ہو گیا، کچھ رہتی ہیں، ان کو میں نے جاری رکھنے کے لیے کہا. مگر ایسی بھی ہیں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا واقعہ کہ ایک ہی خوراک سے پوری تکلیفیں ختم. اور بعض بڑوں میں بھی ہوا ہے یہ واقعہ، جن کو دودھ کی الرجی تھی کہ سی ایم میں ایک خوراک دینے سے وہ الرجی دور ہو جاتی ہے. مگر اس کے علاوہ اور بھی تکلیفیں ہیں جن کا لیک سے تعلق ہے، لیک ڈیف سے. وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اس کا مزاج جو ہے وہ بہت ٹھنڈا ہے. دودھ کی علامتیں دونوں دودھوں میں کچھ ملتی ہیں، انسانی دودھ میں بھی اور حیوانی دودھ میں بھی، مگر کتیا کے دودھ میں شدید گرمی پائی جاتی ہے اور اس دودھ کے میں شدید سردی پائی جاتی ہے. اس لیے پیشنٹ اتنا چلی ہو جاتا ہے کہ ہر چیز سے اس کو سردی لگتی ہے اور انیمک بھی ہو جاتا ہے. گرم کمرے میں بھی سردی دور نہیں ہوتی، گرم کپڑوں میں بھی سردی دور نہیں ہوتی، اور ہوا جو لگتی ہے وہ بھی ٹھنڈی لگتی ہے چہرے کو. اپنے چلنے سے بھی جو ہوا لگتی ہے وہ بھی ٹھنڈی لگتی ہے. اس لیے عام طور پر جب کمرہ بند ہو، بالکل کوئی ڈرافٹ نہ ہو، تو بعض مریض ہیں وہ کہتے ہیں ہوا آ رہی ہے کہیں سے، کھڑکی بند کرو. وہ ہوا کہیں سے نہیں آ رہی ہوتی. ان کو جسم کو ہلکی سی ہوا، سانس سے جو ڈسٹربنس ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں ہوا لگتی ہے چہرے کو، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ باہر سے کہیں سے ہوا آ رہی ہے، کیونکہ وہ ٹھنڈی لگتی ہے. یہ اس کا خاصہ ہے، جو پہچان ہے اس کی، اس کو اچھی طرح یاد رکھ لیں.
لیک ڈیف اور سردی، شدید سردی جو اس سے مختلف ہے جو آپ کو آرنیکا یا لیکسز سورائنم وغیرہ میں ملتی ہے، اس میں سر گرم اور باقی چیزیں اور الگ الگ پہچانے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے اس میں فرق نمایاں ہے. اس کی سردی ایکسٹریم ہے، سارے بدن سے تعلق رکھتی ہے. اور دوسری مصیبت یہ کہ بھیگے ہوئے موسم سے بھی تکلیفیں بڑھتی ہیں. حالانکہ اکثر لوگوں کو موسم بھیگا ہو تو سکون ملتا ہے، چین آتا ہے، یہاں مریض بے چین ہوگا اور گھبراہٹ ہوگی بھیگے ہوئے موسم سے. اس میں بھی رومیٹزم ہے، دردیں ہیں، لیکن اس کی رومیٹک تکلیفیں سر سے زیادہ تعلق رکھتی ہیں. یعنی سر میں جو درد ہے وہ کسی وقتی زہریلے مادے کے نتیجے میں نہیں ہوا کرتی، مثلا معدے کی خرابی اور کسی وجہ سے انفیکشن ہے، اس کی ٹاکسین ہے، بلکہ اس کا تعلق رومیٹک ہے، رومیٹزم سے ہے. رومیٹزم کا مطلب ہے اس کے اندر ایسے مادے خون میں ہیں جن کی وجہ سے جوڑوں، مسلز میں، ہڈیوں میں درد محسوس ہوتا ہے، اور وہ خاص درد ہے جو رومیٹک درد ہوتا ہے، پہچانا جاتا ہے. اس کا رومیٹک درد سر میں زیادہ ہوتا ہے، اور دوسری بھی رومیٹک تکلیفیں سر میں محسوس ہوتی ہیں. اور رومیٹک پینز اگر ویسے نہ پہچانی جائیں تو نیورلجیا محسوس ہوتا ہے. یہ جو نروز ہیں یہاں، سر سے مراد صرف سر نہیں بلکہ چہرہ، یہ پورا اوپر کا حصہ ہے. یا نیورلجیاز ہوں، سر کے اوپر نیورلجیا ہو جائے، یعنی جو اعصابی ریشے ہیں ان میں کونتے ہوئے درد ہوں، تو اگر مریض ٹھنڈا ہو بہت تو اس کو ضرور یاد رکھیں، لیک ڈیف کو. اس کی جو موڈیلٹیز ہیں وہ اس میں ان کی وجہ سے آپ کو بہت مدد ملے گی اس کو پہچاننے میں. گرمی تو فائدہ دینا چاہیے مگر اس لیے نہیں دیتی کہ گرم ہوتا ہی نہیں آدمی، جتنا مرضی گرم کر لیں ٹھنڈا ہو جائے گا بیچارہ. لیکن آرام سے فرق پڑتا ہے اور دباؤ سے. اس لیے اگر دبانے سے نمایاں فرق ہو کسی رومیٹک درد میں اور ریسٹ سے آرام آئے اور پھر ٹھنڈا ہو تو پھر اور بھی پکا ہو جائے گا کہ یہ لیک ڈیف کا کیس ہے. جلد کی سینسٹیوٹی آپ کو میں نے بتائی ہے بار بار. جلد کی زود حسی وہ کن کن چیزوں میں بتائی ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ ایک آدمی پہلے بتائے، آپ بتائیں. کونیم اور لیکسز اور لیکرائنم. ٹھیک ہے، اس میں بھی ہے. لیک ڈیف میں اسی لیکرائنم کو انتظار کر رہا تھا، مگر اس کی جو تکلیف ہے لیکرائنم کی وہ دردوں وردوں کے احساس سے تعلق رکھتی ہے. اس کی اسکن کی سینسٹیوٹی صرف ٹیمپریچر سے تعلق رکھتی ہے. سردی کے معاملے میں جلد بہت زود ہے، جسم کے کسی حصے میں بھی ہلکی سے سرد ہوا لگے تو بہت نمایاں تکلیف محسوس کرتا ہے مریض. تو یہ جو جلد کی زود حسی ہے اس کا درد سے زیادہ اس سے تعلق ہے سردی کے احساس سے. اور یہ ایک ایسی دوا ہے جس کو عموماً ذیابیطس میں نظر انداز کیا گیا ہے. حالانکہ اگر یہ علامتیں ہوں کسی مریض میں اور ذیابیطس بھی ہو تو یہ وہ دوا ہے جو کیوریٹو ہے. بعض دفعہ ایک ہی اونچی طاقت کی دوا اس کو مریض کو ٹھیک کر دیتی ہے. اور ذیابیطس میں کیورز میں نے دیکھی ہیں خود بارہا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مسلسل کسی کو انسولین کا یا دوسری
ڈائنول ہوتی ہے، کیا چیز ہوتی ہے؟ ہاں ڈونیل اور بھی بہت سی ہیں. ان دواؤں کا محتاج رکھنا ضروری نہیں ہے. ہومیوپیتھک علاج سے کچھ عرصہ بعد دواؤں کو لمبا دینا پڑتا ہے، مگر مرض غائب ہو جاتا ہے اور اس میں کسی انسولین کی ضرورت نہیں پڑتی. مگر بعض دوائیں ایسی ہیں جو تھوڑی دیر کھلانے سے بھی مرض کو ہمیشہ کے لیے غائب کر دفع کر دیتی ہیں، اگر ان کا پینکریاز میں بھی جان باقی ہو. یہ ان میں سے ہے. اگر دودھ کی باقی علامتیں موجود ہوں جو بتائی گئی ہیں تو اونچی طاقت میں ایک خوراک ڈائبٹیز کو مستقل کیور کر سکتی ہے اللہ کے فضل کے ساتھ. اور ساتھ وہ چیزیں بھی ہیں، انیمیا ہے، پیشاب میں بھی واٹری بار بار اور بہت پیاس، بعض دفعہ ڈینس یورین، جتنی بھی علامتیں ہیں شوگر کے مریضوں کے ساتھ تعلق رکھنے والی وہ اس دوا میں بھی پائی جاتی ہیں. خواہ مریض کو شوگر ہو یا نہ ہو، مگر شوگر کی جو عمومی تکلیفیں ہیں وہ اس دوا میں پائی جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب دوسری علامتیں پائی جائیں تو ان تکلیفوں کو بھی یہ دور کر دیتی ہے، کیونکہ ہومیوپیتھک دوا تو کمپلیکس بیماریوں کا جو ہے اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اگر بنیادی علامتیں ہیں تو اس کمپلیکس سے تعلق رکھنے والی باقی سب علامتیں بھی غائب ہوں گی. اس میں جو بیماری علامتیں ہیں ان کا ایک گروپ علامتوں کا ٹپیکل ذیابیطس کے مریضوں کی علامتوں کا گروپ ہے. بس اگر باقی ہوں تو پھر یہ دور ہوگا. محض اس کی بنا پر آپ ان کو جتنا مرضی لاک ڈیف کھلائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. مریض لاک ڈیف کا ہو صحیح، پھر یہ تمام علامتیں از خود غائب ہوں گی. اور جیسا کہ میں نے کہا ایک ہی خوراک بعض دفعہ بالکل غائب کر دیتی ہے. تو اس لحاظ سے دلچسپ دوا ہے، ورنہ شوگر کا علاج بڑا مشکل کام ہے، بس لمبا عرصہ کرنا پڑتا ہے. وہ سارے مریض جن کو دودھ سے نفرت ہو یا دودھ سے تکلیفیں بڑھتی ہوں، متلی ہو، قے ہو، سر درد ہو، ڈکار آئیں، میدے میں تعفن پیدا ہو جائے اور دودھ پینے کے بعد، اور اس قسم کی سب علامتیں، یہ ساری علامتیں اگر آپ ان کو 1,00,000 میں ایک خوراک دیں تو بعض دفعہ دفعتاً ٹھیک ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ 1-2 خوراکیں دینے کے بعد. لیکن اگر 1,00,000 میں 2 خوراکیں دیں اور ان کو فرق نہ پڑے تو پھر ہرگز یہ دوا نہیں ہے. پھر کوئی اور وجوہات ہوں گی، پھر اس دوا کے پیچھے نہ پڑیں. اس نے کام کرنا ہو تو دکھا کے کرتی ہے، بتا کے کرتی ہے، نہ کرنا ہو تو بالکل غائب رہے گی. اس لیے اوور ڈوزنگ اونچی طاقت میں خطرناک ہوتی ہے. اس کو پیچھے پڑنے کی بجائے پہلی دوسری خوراک پھر چھوڑ دیں اگر فائدہ نہ ہو. تو یہ سی ایم کی طاقت میں اگر پوٹینسی میں دیں 2 خوراکیں کتنا وقفہ عام طور پہ ہونا چاہیے؟ یہ تو اگر تو یہ پہلی دوا سے فائدہ ہو گیا ہے پہلی خوراک سے اور علامتیں جلدی واپس آ گئی، جس وقت وہ واپس آ رہی ہوں اس وقت ایک اور خوراک دے دیں. اور اگر آپ کو یہ شک ہو کہ کچھ رسپانس نہیں ہوئی اور شاید ایک اور خوراک سے فرق پڑے تو پھر میں ہفتے کے بعد بھی سی ایم دے دیتا ہوں ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ہو سکتا ہے پہلی دوا ایسی طرح سے کھائی گئی ہو، اس میں کوئی ایسی غذا ساتھ کھائی گئی ہو جس نے اس کا اثر نہ ہونے دیا ہو. تو 1 ہفتے کے بعد دوبارہ اگر فائدہ نہ ہو تو اس 2 خوراکوں سے نقصان بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر چھوڑ دینا چاہیے. اور بعض دفعہ دوسرے ہفتے دینے سے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں. سمجھیں کہ پہلی دوا نے پوری طرح جگایا نہیں تھا جسم کو، دوسری خوراک نے اس میں مدد کی ہے. اس کی جتنی بھی
علامتیں ہیں ان سب میں ملیریا کے پرانے اثرات دکھائی دیتے ہیں. انیمیا ہو جاتا ہے، ڈراپسیز ہیں، شوگر کی علامتیں یعنی ذیابیطس کی علامتوں کے اثرات دکھائی دیتے ہیں، دل کمزور ہو جاتا ہے. ان سب علامتوں کو الگ الگ یاد رکھنے کی بجائے سیدھی بات یہ یاد رکھیں کہ اس کا مزاج جو ہے سخت سرد ہے اور اس کے پیشنس کی جو علامتیں ہیں کہ ہر مرض میں جلد کی زود حسی سردی سے اور عموماً دودھ کے ہضم ہونے میں دقت یا دودھ سے نفرت یا دودھ پینے پر معدے کی کوئی خرابی، یہ علامتیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر دل کی تکلیف ہو یا ملیریا کے اثرات معلوم ہوں یا ذیابیطس کے، ان میں اس بات کا بھاری امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ اونچی طاقت میں ان کے لیے بھی مفید ہوگی. دل کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ آج تک مجھے ذاتی تجربہ نہیں ہوا اس کا کہ دل کی کمزوری کی بنا پر ان باتوں کی تلاش کر کے لاک ڈیف دیا ہو، لیکن اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اونچی طاقت میں دینا مفید ہوگا یا چھوٹی طاقت میں. چونکہ یہ دل کا معاملہ ہے اس لیے بہتر ہے کہ احتیاط سے پہلے چھوٹی طاقت میں دیں اس کو. 30 میں تو بہت چھوٹا ہے، 200 سے شروع کر کے دیکھیں، اگر فائدہ ہو اور پھر ریپیٹ کریں، پھر 1000 میں پھر دہرائیں تو بعد میں پھر 1 لاکھ دیا جا سکتا ہے. کیونکہ دل کو نسبتاً آہستہ آہستہ آرام آتا ہے. دل کے جو اجزاء جن سے بنا ہوا ہے دل، وہ ان میں تیز دوا ایک دم ٹھیک نہیں کیا کرتی. اس لیے میرا خیال ہے، چونکہ مجھے تجربہ نہیں ہے، مگر اگر میں نے شروع کرنا ہو تو میں اسی طرح کروں گا کہ لاک ڈیف کو چھوٹی طاقتوں میں دل کے لیے استعمال کروں. یادداشت پر برا اثر پڑتا ہے، دماغی کام سے بوجھ محسوس ہوتا ہے. غم اس میں بھی ہے، جیسا کہ لاک کینائنوں میں بھی پایا جاتا ہے. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ لاک کینائنوں کا مریض کو بعض دفعہ گہرے غم کے دورے پڑتے ہیں، اس میں بھی ہے. یاد رکھیں اس کو اچھی طرح. لیک اس کا دودھ سے کوئی تعلق معلوم ہو رہا ہے کیونکہ دونوں چیزوں میں یہ مشترک بات ہے. فیٹی ڈی جنریشن میں یہ بہت اچھی ہے. فیٹی ڈی جنریشن خواہ دل کی ہو یا جگر کی ہو، عموماً یہ شرابیوں کی سزا ہے. جن ملکوں میں شراب زیادہ پی جاتی ہے ان کے جگر کے اندر چربیوں کے جالے بن جاتے ہیں، اور جیسا کہ بعض دفعہ ظالم قصاب بوڑھی گاؤں کو ذبح کرتے ہیں تو ان کا گوشت پچھانا جاتا ہے، اس میں کوئی مزہ نہیں ہوتا، وہ صرف جالوں کے اندر پھنسا ہوا چھوٹا چھوٹا گوشت ہوتا ہے، اور وہ جو چربی ہے وہ پگھلنے والی چربی نہیں ہے، بڑی بدبخت قسم کی چربی ہے. گوشت جتنا مرضی گلائیں گوشت گل سڑ جائے گا مگر چربی نہیں پگھلے گی، وہ جالا قائم رہتا ہے. اس کا نام ہے فیٹی ڈی جنریشن. یہ عمر کے ساتھ بالعموم آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگتی ہے. چھوٹے گوشت اور چھوٹی عمر کے بکرے کے گوشت، بڑی عمر کے بکرے کے گوشت میں یہ فرق ہے جس کی وجہ سے مزہ میں بہت تبدیلی واقع ہوتی ہے. لیکن اگر بیماری کے طور پر جگر اور دل اس سے متاثر ہو جائیں، اس بیماری سے، تو اس کو کہتے ہیں فیٹی ڈی جنریشن آف لیور اینڈ ہارٹ. دل اور جگر کی چربی کی بیماری، ان پہ چربی چڑھ رہی ہے اور ڈی جنریٹ کر رہے ہیں.
جہاں جگر میں فیٹی ڈی جنریشن ہو اتنا حصہ عملاً معاف ہو جاتا ہے، اور وہ دوائیں جو وہاں بننی ہیں وہ نسبتاً کم بنتی ہیں، اس لیے سارے جسم پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے، اور یہ ہے خاص شرابیوں کی دوا۔ اس لیک ڈیف میں بھی وہ کہتے ہیں فیٹی ڈی جنریشن شامل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیک ڈیف جھوٹا نام رکھا ہوا ہے، اس کے اندر فیٹ ہے تو اس فیٹ کو کیور کرتی ہے۔ فیٹ بہت ہائی ڈیپوٹنٹائز ہے اس کے اندر، تو اس لیے فیٹ کے کھانے سے بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ جو بہت زیادہ چربی کھاتے ہیں ان کو بھی فیٹی ڈی جنریشن آف لیور اینڈ ہارٹ ہو جاتی ہے چھوٹی عمر میں بھی۔ تو اس کی علامتیں یاد رکھیں۔ دودھ ہضم نہ ہو سکنا، دودھ پینے سے کسی کو خرابیاں زیادہ ہوں، اور ایسے مریضوں میں اگر دل کی کمزوری ہو، جگر کی کمزوری ہو تو لیک ڈیف کام کر سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ موت کی خواہش بڑھ جاتی ہے غم کے ساتھ، اور انسان ایسا طریقہ ڈھونڈتا ہے جس میں سب سے زیادہ آسانی سے موت واقع ہو۔ اس لیے ایسا مریض وائلنٹ نہیں ہوتا، اس کی اداسی جو ہے اس میں نرمی پائی جاتی ہے، بس اللہ کا مزاج ہے، اس لیے وہ اپنے لیے موت بھی آسان ڈھونڈتا ہے، میں کس طریقے سے مروں کہ زیادہ تکلیف نہ ہو۔ مگر آج تک جن خودکشی کرنے والوں نے بھی یہ تصور باندھا ہے کہ سب سے اچھا طریقہ مرنے کا کیا ہے، اس میں ایک شاعر ہے، اس نے سب سے اچھا طریقہ دریافت کیا ہے۔ وہ کون ہے اور وہ کس طرح کیا طریقہ تھا، کسی کو پتہ ہے؟ کوئی یہاں غالب کا ماہر بھی ہے کہ نہیں؟ اب بتائیں، ابھی بھی نہیں ہنٹ لیا کسی نے؟ کیوں فائدہ تمہیں بھی نہیں یاد؟ ایسا عجیب اس کو سوچا ہے اس نے خودکشی کا طریقہ کہ ساری دنیا کے لٹریچر میں اس کی مثال نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے ڈھونڈے ہے اس مغنی آتش نفس کو جی، دل ڈھونڈ رہا ہے ایسے مغنی کو جس کی آواز میں ایسا سوز ہو، جس کی صدا ہو جلوہ برق قضا مجھے، کہ جس کی آواز میں یوں ہو جیسے قضا کی بجلی چمک اٹھی ہے اور اس کے سوز سے میں جل کے مر گیا ہوں۔ تو مرنے کا کیسا عمدہ طریقہ ہے کہ نغموں سے مر جائے آدمی، اس سے زیادہ دلچسپ رومانٹک موت ہو نہیں سکتی۔ تو غالبی کبھی کبھی پڑھ لیا کریں آپ۔ جو مجھے پسند ہے اس لیے نہیں کہ اس کی نظمیں ویسے پڑھے تو بڑا مزہ آ رہا ہوگا، اس کی نظموں میں کوئی نہ کوئی شعر ایسے ہیں کہیں نہ کہیں پڑے ہوئے جو موقع پہ کام آتے ہیں، اور موقع پر یاد آنے کے لیے غالب سے زیادہ اور کوئی کلام مفید کارگر نہیں ہے۔ فارسی میں ہیں بعض اور شعراء، لیکن اردو میں تو غالب سے بڑھ کر موقع پہ کام آنے والا شعر یاد اور شاید نہیں ہے۔ عام پڑھتے وقت جن شعروں کو آپ چھوڑ دیں گے کوئی مزہ نہیں آیا، کوئی نہ کوئی زندگی میں ایسا واقعہ ہو جائے گا کہ اس وقت وہ غالب کا شعر کام آئے گا۔ سیاست میں بھی کام آ جاتا ہے۔ ہمارے نواب بہادر یار جنگ جو حیدرآباد دکن میں بڑے مشہور گزرے ہیں، مسلم لیگی، اور قائد اعظم سے بھی ان کے تعلقات تھے، ان کو یہ غالب کا بڑا جنون تھا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ غالب ہر موقع پر کام آ جاتا ہے، اس کا شعر زندگی کی کسی نہ کسی حالت سے تعلق ضرور رکھتا ہے۔ تو کسی نے کہا سیاست میں بھی کام آ جاتا ہے، انہوں نے کہا ہاں۔ اس کی مثال دی کہ قائد اعظم سے جب میری گفتگو ہو رہی تھی کہ میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہم مسلم لیگی ہیں، ہم چاہتے ہیں پاکستان سے الحاق، لیکن حالات ایسے مجبوری کے ہیں کہ ہمارے چاروں طرف ہندوستان کا گھیرا ہے، سمندر سے جو ہمارا رابطہ رہے، پاکستان سے ہم کوسوں دور ہیں، اگر جیسا کہ آپ چاہتے ہیں ہم الحاق کا اعلان کر دیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل گئے ہیں، تو انڈیا کی فوجوں کو دعوت دیں گے کہ یک وقت وہ داخل ہو جائیں اور
بہت ہمارے لیے امت الناس کے لیے بہت مصیبت بن جائے، سب کو سزا ملے. تو یہ ہماری مجبوریاں ہیں. ہم حکمت سے غور کر رہے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے. قائد اعظم چاہتے تھے کہ ہندوستان کے لیے ایسی دقتیں پیدا کریں کہ جو عمومی اعلان ہے اس کی خامیاں نظر آ جائیں، اس میں کشمیر بھی ان کے پیش نظر ہوگا. تو انہوں نے یہ بیان کیا. اس پہ قائد اعظم نے مجھے کہا کہ آئی ول کم ٹو یور ایڈ. پاکستان سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ایسا واقعہ ہو تو ہم تو مدد کو آئیں گے. کہتے ہیں اس وقت میں نے غالب کا یہ شعر پڑھا تھا کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. مان لیا کہ تم بالکل غفلت نہیں، جانتے ہیں آپ سچے آدمی ہیں، مگر ہم تو خاک ہو چکے ہوں گے، پیشتے اس کے کیا آپ کو خبر ہو. بینے یہی ہوا. جب ہندوستان کو شک پڑا کہ یہ ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں تو اچانک اس کی فوجیں حیدرآباد میں اس تیزی سے داخل ہوئی ہیں کہ پاکستان اگر کچھ کرنا چاہتا بھی ابل تو کمزور تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا. تو اس لیے غالب کے شعر بیماریوں میں بھی کام آ جاتے ہیں اور آئیڈیاز بھی بڑے غضب کے ہیں. خودکشی تو حرام ہے، کسی کو یہ نہ سوچے، لیکن یہ خودکشی غالباً حلال کے قریب تر ہے. یہ کسی نغمے کی سوچ سے کوئی آدمی مر جائے. ٹھیک ہے. اس میں یہ مریض ہے غالباً لیک ڈیفلیٹر کا مریض تھا. وہ ڈھونڈ رہا تھا ایسا رستہ کہ نہایت آرام سے لطف کے ساتھ جان دوں، مگر کوئی ایسا مغنی ملا نہیں اس کو. دماغ اس میں جو پنجابی محاورے میں کہتے ہیں ڈھل مل یقین، کبھی ادھر کبھی ادھر، کسی بات پہ بھی ٹھہرتا نہیں اور یقین پورا نہیں ہوتا کسی چیز پہ. یہ دودھ کے اثر سے جب معدے خراب ہوں دودھ کی وجہ سے تو یہ علامت بھی پائی جاتی ہے کہ آدمی بڑا ڈھل مل یقین ہو جاتا ہے. دل کی دھڑکن، لوگوں سے بات کرنے سے اورشن پیدا ہو جاتی ہے اور کمپنی سے بھی گھبراتا ہے. یہ چیز اس کو لیک کینائنم سے جدا کرتی ہے. لیک کینائنم میں انسان غم کی حالت ہو، فکر کی حالت ہو، اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا، اور اس میں اکیلا رہنا بھی پسند کرتا ہے، بلکہ گھبراتا ہے بعض دفعہ کمپنی سے. اس کا جو اس کے سر کے چکر جو ہیں وہ کونیم سے کچھ ملتے ہیں، کیونکہ کونیم میں لیٹ کر ذرا سی بھی کروٹ بدلیں، بلکہ بعض دفعہ آنکھ کی حرکت سے بھی چکر آتے ہیں، لگتا ہے بستر گھوم گیا ہے. اس کا بھی اس چیز سے بہت تعلق ہے. اس دفعہ بعض دفعہ مریض آنکھ کھولے تو اس کو چکر آنے لگتے ہیں. کونیم سے یہ علامت اس کے چکروں میں ملتی ہے، جبکہ لاک کینائنم میں چکر ہیں مگر مختلف ہیں اس سے. ان کی پہچان کیا ہے؟ جی یاد ہے کسی کو؟ یہ بتایا نہیں میں نے، شاید بتائی نہیں، بھول گیا میں. لیک کینائنم کے جو چکر ہیں ان کا سینسوریم سے تعلق ہے، کانوں وغیرہ کی دوسری تکلیفوں سے نہیں ہے. ان کے چکروں میں ایک ایسی چیز ہے جیسے کوئی پریوں کی دنیا میں پھر رہا ہو. چلتے وقت زیادہ آتے ہیں مگر جیسے کائنات یوں گھوم رہی ہے ہلکی ہلکی. ایک لطیف انداز ہے اس کے چکروں کا، اس میں وائلنٹ دنیا گھومنے کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ تیرنا تو ہے ہی نا، ایک اسی قسم کے چکر بھی تیرتے ہیں اس کے. یہ خاص ایک چکروں کا انداز ہے جو سوائے لیک کینائنم کے اور کہیں نظر نہیں آتا، یا اس میں بھی ملتا ہے بعض دفعہ جو نشے کی دوائیں ہیں نا، مثلا نہیں اوپیم نہیں، وہ جو بھنگ کو کیا کہتے ہیں؟
کینابس انڈیکا، اور کینابس ایک اور سٹاوا بھی ہوتی ہے، وہ اور چیز ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ امریکن بھنگ ہے، یہ انڈین بھنگ. بس اتنا فرق ہے. سوزاک کی ہے. اچھا، سٹاوا تو لہسن کو نہیں کہتے، لہسن کو نہیں، ویسے سٹاوا کا لفظ ایلین سٹائیوا سٹاوا لہسن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا. دیکھیں کتاب میں ایلین سٹائیوا. امریکہ کی بھانگ. اچھا لکھا ہوا ہے. تو بھانگ سے بھی اس کا تعلق ہے، اس میں بھی فلوٹ کرنے کا احساس، ہواؤں میں پھرنے کا احساس، اور سب سے نمایاں بات بھنگ کے چکروں اور فلوٹنگ میں کیا ہے؟ ایٹرنیٹی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وقت نہیں گزرتا، ایک سیکنڈ میں لگتا ہے پورا جہان گزر گیا. اب یہ علامت جو ہے اگر وہ غم کی وجہ سے ہو تو وہ تو ہر دنیا میں ہر شخص جو مصیبت، تکلیف، دکھ میں مبتلا ہو اس کا ہر لمحہ لمبا ہو جاتا ہے. لیکن اس کا عجیب حساب ہے، مزے کے ساتھ لمبا ہوتا ہے. حالانکہ مزے میں لمحے سکڑ جاتے ہیں، بلکہ گھنٹے دن سکڑ جاتے ہیں. جتنا زیادہ مزہ ہو اتنا ہی وقت چھوٹا ہو جاتا ہے. اس پر غور کرتے ہوئے مجھے ایٹرنیٹی کی حقیقت سمجھ آ گئی کہ قرآن کریم میں جنت کو ایٹرنل کیوں کہا ہے. اس کا لطف اگر اتنا ہی ہے جتنا بتایا جاتا ہے ویسا ہی ہوگا. تو اگر کروڑ سال بھی ہوں تو یوں گزرے گا وقت. اور جہنم اگر ویسی ہی ہے جیسے کہ ہے واقعتاً ہے، تو اس میں تو ایک ایک لمحہ لگے گا کہ وہ ایٹرنل ہی رہ رہا ہے آدمی. تو ایک ہی لفظ مختلف معنی رکھتے ہیں. جب جہنم پہ اب اطلاق کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ وقت اتنا ہی ہو. اسی لیے قرآن کریم نے جہنم کے لیے احقابہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. احقابہ کہتے ہیں 80 سال، حقب کہتے ہیں 80 سال کو. تو احقابہ چند 80 سال، اور ساتھ ہی ابد بھی فرمایا ہے، بار بار وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو کیا نعوذ باللہ تضاد ہے؟ اس لیے نہیں. یہ ان باتوں میں غور کرتے مجھے سارے مسئلے سمجھ آئے ہیں کہ جہنم کے ایک لمحہ ہی لاکھوں سال شاید محسوس ہو، اتنا پرعذاب نقشہ ہے. تو اس کے 80 سال گزار لینا اس میں تو بہت بڑا عذاب ہے. اور یوں لگے گا جیسے ہمیشگی سے ہمیشہ کے لیے ہم یہی ہیں. اور احقابہ کا مطلب ہے کئی 80 سال. تو اس لیے اس کو ابد کہنا بالکل درست ہے. بلکہ عبدالآباد بھی کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں لگتا. مگر جنت کو اگر وہ کروڑوں سال بھی ہو اس کو ابد کہنا بالکل ناجائز ہے، اگر وہ واقعتاً ابد نہ ہو. کیونکہ جتنی لذتیں جنت کی بتائی گئی ہیں وہ تو آنن فن اڑتے میں گزر جائیں گی. تو پھر آدمی کہے گا بس اتنی سی بات تھی. اس لیے یہ فرق ہے. وہ جو ہے نا بھنگ کا جنتی، وہ ایک متضاد چیز ہے. یہ چیزیں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہیں پکی طرح. بھنگی جنتی کو مزے آ رہے ہیں لیکن وہ ہٹ ہی نہیں رہے. ایک منٹ میں ہی وہ کہتا ہے میں سارے فلک کی سیر کر لی ہے، اور سارا دن اس کا بڑا لمبا گزرتا ہے. مگر اس میں ایک انصاف پایا جاتا ہے، تکلیف میں بھی اور اس کے خوشی میں بھی. یہ زمانہ کا امتداد ہے، زمانہ لمبا ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں لگتا. رو رہا ہے تو روتا ہی چلا جائے گا، معافیاں مانگ رہا ہے تو معافیاں ختم ہی نہیں ہوتی. میں نے خود دیکھا بھنگ کے پکوڑے کھائے ہوئے کو، وہ اس معافی کر دیں، آج تو آپ مجھے معاف کر ہی دیں. کر دیا معاف، بس ٹھیک ہے مگر مجھے معاف کر دیں پلیز. یہ وہ بھنگ کا اثر ہے جو باقی دواؤں سے ممتاز کرتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ واقعتاً وہ ختم ہو گیا. کیوں؟ ایک میٹھی اچھا بھی ہے، ایک چل رہا ہے، آخری منٹ چل رہا ہے. باتیں بھول جاتی ہیں اس کے مریض کو. میدے کی خرابی کے ساتھ برین فیک بھی ہو جایا کرتا ہے. دودھ کے زہر سے یہ بات بھی پائی جاتی ہے. بستر میں کروٹ بدلنے سے چکر. ایک اس میں ہے کہ جب ہاتھوں کو انسان اونچا کرتا ہے تو اس میں چکر آتے ہیں خاص طور پر.
یہ دودھ کی علامت ہے، اور رجحان دائیں طرف گرنے کا زیادہ ہے. اب چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اس لیے باقی انشاءاللہ پھر، لیکن دن بدن لگ رہا ہے کہ بہت چھوٹا وقت ہے کلاس کا، نہیں؟ اور 2 دن پتہ بھی نہیں لگتا، آنن فان گزر جاتے ہیں، کوئی علاج نہیں ہے اس کا. اگلی کلاس آئے گی وہ بھی پھر لگے گا کہ وہ بھی جلدی گزر گئی ہے. اچھا، السلام علیکم، خدا حافظ.